اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق تیمم کے مسائل کے بارے میں، آج کا درس تیمم کے مسائل کے بارے میں ہے۔ تیمم کہتے کسے ہے، پہلے یہ جاننا۔ تیمم کی تعریف یعنی تیمم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شرع میں یعنی اصطلاح شریعت میں پاک کرنے والی مٹی یا جنس مٹی پر، یعنی مٹی کی جنس یا جنس مٹی پر بشرط نیت ہاتھ مار کر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کرنے کا نام تیمم ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں تیمم کے احکام۔ تیمم کے احکام یہ ہیں، پہلی بات یہ ہے اس بارے میں کہ تیمم وضو اور غسل کا قائم مقام ہے۔ تیمم کیا ہے؟ وضو اور غسل کا قائم مقام ہے، یعنی بے وضو جنوب یعنی ناپاک آدمی، ناپاک جو حالت میں جنوب یعنی ناپاک آدمی، اور پاک شدہ حائضہ و نفسا کو اگر پانی پر قدرت نہ ہو، کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ بے وضو جنوب، پاک شدہ حائضہ و نفسا کو اگر پانی پر قدرت نہ ہو، حقیقتاً خواہ حکماً، چاہے حقیقت میں یا حکماً حکمی طور پر، تو وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنا جائز ہے۔ کیا بولنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، پہلی بات جو بتا رہے کہ تیمم کیا ہے؟ وضو اور غسل کا قائم مقام ہے۔ قائم مقام یعنی خلیفہ ہے، نائب ہے۔ ایک ہوتا ہے شیخ، ایک ہوتا ہے نائب شیخ، ایک ہوتا ہے کپتان، ایک ہوتا ہے نائب کپتان، کیپٹن وائس کیپٹن جیسا ہوتا۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ، جب شیخ نہیں ہوتا ہے تو شیخ کا کام کون کرتا ہے؟ نائب شیخ کرتا ہے۔ جب کیپٹن نہیں ہوتا تو کیپٹن کا کام کون کرتا؟ وائس کیپٹن کرتا ہے۔ تو اسی طرح وضو کا قائم تیمم کیا ہے؟ وضو اور غسل کا قائم مقام ہے، یعنی جب پانی نہ ہو، وضو اور غسل سے جو کام کر سکتے وہ کام تیمم سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پانی نہ رہنے کی صورت میں، یا پھر پانی کا استعمال منع کیا گیا ہو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے، ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیمم کیا ہے؟ وضو اور غسل کا قائم مقام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو کام وضو اور غسل سے کیا جا سکتا ہے وہی کام تیمم سے کیا جا سکتا ہے، اگر پانی پر قدرت نہ ہو تو۔ یعنی بے وضو جس کا وضو نہیں ہے، اور جنوب جو ناپاک ہے، یا پاک شدہ حائضہ و نفسا یعنی جن کا حیض اور نفاس موقوف ہو گیا اور رک گیا ہو، تو اب اگر ان کے پانی پر اگر ان کو قدرت نہیں ہے حقیقت میں یا پھر حکمی طور پہ، حقیقت میں یعنی پانی در حقیقت موجود نہ ہو، پانی موجود نہیں ہے تو یہ حقیقتاً ہو، حقیقتاً چاہے یا حقیقتاً یا چاہے حکماً ہو، تو حقیقتاً یعنی حقیقتاً کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پانی موجود نہیں ہے تو یہ حقیقتاً ہوا۔ حکماً بولے تو پانی ہو مگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ حکمی طور پہ ہوا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بے وضو اور جنوب یعنی جو ناپاک ہے، یا پاک شدہ حائضہ و نفسا، ان کو اگر پانی پر قدرت نہ ہو حقیقت میں یا حکمی طور پہ، پانی موجود نہ ہو اس لیے، یا پھر بیماری یا کسی وجہ سے وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے اس وجہ سے، حقیقتاً یا حکمی طور پہ، حکماً، تو وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنا جائز ہے۔
اب دوسری بات یہاں پہ بتلا رہے ہیں کہ جن امور میں طہارت شرط نہیں ہے، جن امور میں طہارت شرط نہیں ہے، مثال کے طور پر بے وضو کا زبانی قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید بغیر چھوئے کے، بغیر ہاتھ لگائے کے پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض تو نہیں ہے نا. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، جن امور میں طہارت شرط نہیں ہے، پاکی شرط نہیں ہے، مثال کے طور پر بے وضو، جس کا وضو نہیں ہے، اس کا قرآن مجید زبان سے پڑھنا، یا زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت کرنا، یا دفن میت کو دفن کرنا وغیرہ، ان کے لیے پانی پر قدرت ہوتے ہوئے بھی تیمم جائز ہے. ان کے لیے پانی پر قدرت ہوتے ہوئے بھی تیمم جائز ہے، کیونکہ طہارت ان کے لیے کیا ہے، شرط نہیں ہے. قرآن مجید کا زبانی پڑھنا، یا قبر کی زیارت کرنا، یا میت کو دفن کرنا، ایسی جو چیزیں ہیں جن کے لیے طہارت کیا ہے، شرط نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنا جائز ہے، پانی پر قدرت ہوتے ہوئے بھی تیمم جائز ہے. پھر تیسری بات یہ کہہ رہے کہ جن امور کے لیے وضو کرنا فرض ہے، جن چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے، ان کے لیے وضو کا تیمم بھی فرض ہے. اب جو چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے، ان کے لیے تیمم کرنا بھی فرض ہے. یعنی پانی اگر نہیں ہے اور وہ ایسا کام کرنا ہے اس کو کہ اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے، تو اب تیمم بھی کرنا اس کے لیے کیا ہے، فرض ہے. اگر پانی نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، یا پھر اس کو بیماری ہے جس کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا، پانی سے نہیں کر سکتا، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں تیمم اس کے لیے فرض ہے، کیونکہ وہ کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے جس کے لیے وضو کرنا فرض ہے. جیسے مثال کے طور پر وضو کرنا جو ہے فرض ہے، کب ہے، نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو، یا واجب ہو یا سنت ہو، یا نماز جنازہ ہو یا سجدہ تلاوت ہو، اور بلا غلاف قرآن شریف چھونے کے لیے، بغیر غلاف کے قرآن شریف چھونے کے لیے، ان چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے. تو اب پانی نہیں ہے، یا پھر پانی کا استعمال کرنا ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ کاموں کے لیے، نماز وغیرہ، نماز کے لیے اور بغیر غلاف کے قرآن چھونے کے لیے تیمم کرنا کیا ہے، فرض ہے. یہ بات کب ہو رہی ہے، جب پانی کا استعمال کرنا منع ہے، یا پھر پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے موجود، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا فرض ہے. اگر فرض ہے نماز کے لیے نا وضو کرنا، تو اسی لیے اگر نماز پڑھنا ہو تو پھر تیمم بھی کرنا فرض ہے، اگر پانی استعمال نہیں کر سکتے تو، چاہے حکمی ہو یا حقیقی طور پہ ہو. یہ سب بات ہو گئی کلیئر. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اور جن کے لیے وضو واجب ہے یا سنت ہے اور مستحب ہے، ان کے لیے وضو کا تیمم بھی واجب ہے، سنت اور مستحب ہے. یعنی جن چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے، ان کے لیے تیمم بھی فرض ہے. جن چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب، ان چیزوں کے لیے تیمم بھی واجب. جن چیزوں کے لیے وضو سنت ہے، ان چیزوں کے لیے تیمم بھی سنت ہے. جن چیزوں کے لیے وضو مستحب ہے، ان چیزوں کے لیے تیمم بھی مستحب ہے. پانی کا استعمال نہیں کر سکتے یا پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ تیمم کی. اب یہاں پہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی حال غسل کے تیمم کا ہے، یہی حال غسل کے تیمم کا ہے، غسل کے قیاس پر. یعنی جیسا وضو میں کہے نا کہ جن چیزوں کے لیے وضو فرض ہے ان کے لیے تیمم بھی فرض ہے، اسی طرح غسل کا ہے. جن چیزوں کے لیے غسل فرض ہے، ان صورتوں میں تیمم بھی فرض ہے. اور جن صورتوں میں غسل کرنا واجب ہے، سنت ہے، ان صورتوں میں تیمم کرنا بھی کیا ہے، سنت ہے. جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے دن ہم جو غسل کرتے ہیں، یہ کیا ہے، سنت ہے. اب جمعہ کا دن ہے، اب پانی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یا پھر ڈاکٹرز نے ہم کو منع کیا ہے. دو صورتیں، دونوں میں سے کسی ایک صورت میں ہے مبتلا ہے. تو اب ایسی صورت میں تیمم کرنا ہمارے لیے جمعے کے دن کیا ہے، سنت ہے، کیونکہ غسل بھی جمعے کا کیا ہے، سنت ہے.
ایسا ہے اگر ہمارے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے یعنی شہوت سے منی نکلی یا پھر احتلام ہو گیا تو اب اس حالت میں ہمارے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. اب اس وقت ہمارے پاس پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے یا پھر ڈاکٹرس نے منع کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں غسل کرنا ہمارے لیے کیا ہوگا, وہ تیمم کرنا بھی ہمارے لیے فرض ہو جائے گا اگر پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ایسی صورت میں, یا پھر پانی موجود نہ ہو. اب وہ پانی موجود نہ ہو اس کے آگے تفصیل سے بات ہوں گی کہ کتنی دور دیکھا جائے گا پانی موجود ہے یا نہیں ہے, آگے انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات ہوئیں گی. اور چوتھی بات یہاں پہ بتلا رہے کہ ایک تیمم سے کئی وقت کی نمازیں اور فرض اور نفل وغیرہ سب ادا ہو سکتی ہے. ایک تیمم سے کئی وقت کی نمازیں اور فرض اور نفل وغیرہ سب ادا ہو سکتی ہے. اور پانچویں بات یہ بتلا رہے ہیں کہ تیمم وقت نماز سے قبل جائز ہے. تیمم وقت نماز سے قبل یعنی نماز کے وقت سے پہلے جائز ہے اور وقت کے جانے سے باطل نہیں ہوتا, اور وقت کے جانے سے باطل نہیں ہوتا بشرط کہ معذور نہ ہو, مجبور نہ ہو, کیونکہ مجبور کا تیمم وضو کی طرح وقت کے جانے سے باطل ہو جائے گا. جیسا اس سے پہلے ایک ریکارڈنگ اپلوڈ کی گئی تھی معذور کے بارے میں کہ معذور کا وضو کیسا رہتا ہے اور ٹوٹتا کیسا ہے, نہ وقت جانے سے ٹوٹ جاتا ہے, یہ بات اس میں رکھی گئی تھی. تو اسی طرح تیمم کا مسئلہ بھی معذور کا ایسے ہی ہے. اور چھٹویں بات یہ بتلا رہے کہ تیمم کیا ہوا شخص وضو کیے ہوئے آدمی کی امامت کر سکتا ہے. تو یہ تھے کچھ باتیں تیمم کے تعلق سے, تیمم کے مسائل کی. انشاءاللہ پھر آگے بھی یہ ریکارڈنگز کا سلسلہ جاری رہے گا. تیمم کے صحیح ہونے کی شرطیں اور نیت کے احکام, مساح کے احکام, یہ سارے اسباق, یہ سارے دروس بھی اپلوڈ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.